اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے، ایک حدیث مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اس مختصر سے وقت میں اس آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً تشریح اور کچھ ایسی باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو سننے کے بعد میرا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں یہ اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہیں، ہر ایک عضو دوسرے کی ضد عطا کیا۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، اللہ نے ہمیں ناک دیا، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے۔ ہر ایک کا مخصوص ایک کام ہے، اپنے مخصوص دائرے کے اندر ہر ایک کام کرتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو کام میرے اللہ نے آنکھ کو دیا ہے وہ کام کبھی بھی ہمارا کان نہیں کر سکتا۔ جو کام اللہ نے ہمارے ناک کو دیا ہے وہ کام کبھی ہماری زبان نہیں کر سکتی۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، ہم اسے سن نہیں سکتے۔ کان کا کام سننا ہے، اس سے ہم کبھی بول نہیں سکتے۔ ہر ایک کی ضد ہے، لیکن تمام ضدوں کو آپس کے اندر جوڑا ہے، اور وہ جوڑنے والی چیز جو اللہ نے عطا کی ہے وہ ہمارے بدن کے اندر روح ہے۔ یہ روح ہے، اس روح نے ہمارے ناک کا، کان کا، آنکھ کا، پاؤں کا ہر ایک کا تعلق آپس میں جوڑ دیا ہے۔ ایسا مضبوط تعلق جوڑ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میرے پاؤں میں درد ہو، میری آنکھ میں درد ہو، میں پاؤں کو کہوں کہ چل ڈاکٹر کے پاس چل کے جانا ہے، پاؤں کہیں میں کیوں جاؤں، میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ ہاتھ کا ہے، ہاتھ چل کے جائے نا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مجھے اگر بھوک لگی ہے نا تو بازار کے اندر سے میں نے کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا ہے تو میں پاؤں سے چل کے جاؤں گا۔ پاؤں کبھی یہ نہیں کہے گا مسئلہ پیٹ کا ہے، پیٹ کرے کام، میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ ہم نے سارے اعضاء کو جوڑا ہے، وہ جوڑنے والی چیز روح ہے، اور روح بدن کے اندر ہے۔ ایک دوسرے کی تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں۔ آنکھ دکھے گی پورا بدن بے چین ہے، کان کو تکلیف ہے پورا بدن بے چین ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہے پورا بدن بے چین ہے، کیونکہ روح نے سب کو جوڑ کے رکھے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں معاشرے کے اندر مختلف افراد دیے ہیں، ہمیں گھر کے اندر مختلف افراد دیے ہیں، ہمیں زندگی کے اندر مختلف تعلقات دیے ہیں۔ ان تمام تعلقات میں ہر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو میرا مزاج ہے نا وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، جو آپ کا مزاج ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ میری بہت ساری باتوں سے آپ کو اختلاف ہوگا، آپ کے بہت ساری عادتوں سے مجھے اختلاف ہوگا، لیکن سب کو جوڑنے کے لیے، بلکہ گھر کے اندر بھی ایسا ہوتے ہیں۔ اللہ نے باپ دیا رحمت ہے، ماں دی ہے شفقت ہے، بھائی دیے ہیں آپس میں پیار، دستے بازو ہیں، لیکن سب کے مزاج الگ الگ ہیں۔ 2-3 دن پہلے حاجی صاحب بیٹھے مذاق میں کر رہے تھے کہ ایک باپ کے لیے 4 بچوں کو سنبھالنا، 5 بیٹوں کو سنبھالنا سوکھا کام نہیں ہے بھی حقیقت بات۔ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے نا۔ باپ اپنی شفقت سے، حکمت سے سب کو سنبھالتے ہیں، ہر ایک کو سنبھالتا ہے، وہ اپنی کبھی کسی کی سہتے ہے، کبھی کسی کی سہتے ہے، وہ کرنا پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سب کو جوڑنے والی چیز آپس کے اندر وہ دین اسلام ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا نا باپ کا رتبہ کیا ہے۔ تب ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا ہی غصہ ہو، طاقت بھی زیادہ ہو، پیسہ بھی زیادہ ہو، بالآخر باپ کے سامنے چپ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ بھی ہے یار، باپ تو ہے نا۔ اور باپ، اس کی عظمت کا ہمیں شریعت نے بتایا، اسلام نے بتایا، ہمیں بتایا رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا چاہتے ہو تو والد کی رضا کے اندر تلاش کرو۔ ہمیں بتایا کہ تمہارا والد بھلے طاقت کے اندر کمزور ہو، بھلے تم سے پیسے کے اندر کمزور ہو، جب وہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا میرے رب کے پاس عرش پر تمام آسمانوں کو چیرتے ہوئے پہنچتی ہے۔ لیکن یہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب سر سے اس باپ کا سایہ اٹھتا ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ وہ باپ پھر جسمانی ہو یا روحانی ہو، خدا کی قسم اس کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ابھی 31 جولائی کو ہمارے روحانی والد کا انتقال ہوا، ابھی تک دماغ سے خدا کی قسم اس ثانیے کا اثر اترا نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا ارشاد احمد صاحب ہمیں باپ کی طرح پالا ہے،
8 سال ہمیں کھلایا ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے ادارے کے اندر رکھ کے ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں قرآن سمجھایا، ہمیں حدیث سمجھائی، الف سے لے کے یا تک مکمل درس نظامی پڑھایا، ایک ایک چیز کا ہماری خیال رکھا۔ پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد یہاں رہتا، پچھلے سال سردیوں میں بیمار ہوا، ہمارے آدھے سے زیادہ مقتدیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم بیمار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ میرا استاد کبیر والا سے پوچھنے کے لیے آیا، دسمبر کے اندر آئے، یہاں دروازے پہ کھڑے ہوئے، میں نماز کے لیے آیا، میرے ساتھ آئے، وہاں مدرسے کے اندر ہے، مدرسہ دیکھتے ہوئے، ہاں تو کرتا کیا ہے؟ میں نے سارا مدرسہ دکھایا، یہ مدرسہ یہ مدرسہ یہ مدرسہ، اس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں۔ میرے ساتھ آئے، یہاں دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، بورڈ پہ گاڑی سے اترے، میں نے کہا استاد جی میں چابی منگواتا ہوں، ابھی کھولتے ہیں، اندر آ کے دعا کرے۔ کہتا نہیں بس دیکھ لیا، بس میں یہیں پہ کھڑا ہو کے تیرے لیے برکت کی دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے صحت بھی عطا فرمائے اور دین کے کام میں مزید ترقی عطا فرماتا۔ اچانک فوت ہو گئے، کتنے بڑی ہستی تھی اب پتہ چل رہے۔ وہ جو حدیث میں آتے ہیں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں جب ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھا، ہمیں تب پتہ چل رہا تھا ہم پیغمبر کو قبر مبارک میں اتار کے مٹی کیسے ڈالیں۔ ہم نے کتابوں میں واقعہ پڑھا، اتنے بڑے اللہ والے اپنے استاد کو جب قبر میں اترتا دیکھا اور اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی، تب جو زد پڑ رہی تھی نا دل کے اوپر، تب پتہ چل رہا تھا ہے ہمارا تو روحانی باپ ہے نا۔ اور جس نے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی ہوگی، اس نے کس جذبے سے کس طرح برداشت کر کے پیغمبر کی جسد اطہر کے اوپر اس طرح دفنا کے مٹی ڈالی ہوگی۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، اس کا یہ کیا محبت دین اسلام کی وجہ سے دین آیا، رتبوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہمارے استاد کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہ پتہ تب چلتا ہے جب سر سے اٹھتا ہے سایہ۔ جہاں دین ہوگا وہاں ادب و احترام ہوتے، جہاں دین ہوگا وہاں احساس ہوگا، جہاں دین ہوگا وہاں پیار ہوگا۔ دین سے ہمیں بڑا کچھ ملتے ہیں۔ جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے نا، وہ اپنی زندگی کا سارا کچھ دار و مدار خود کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں دارالاسلام، جہاں اسلام اور ایمان ہے وہاں آپ کو پاگل خانے کم ملیں گے، اور جہاں اسلام نہیں ہے وہاں دولت بھی زیادہ ہے، وہاں طاقتیں بھی زیادہ ہے، وہاں وسائل بھی زیادہ، وہاں پاگل خانے زیادہ ملیں گے۔ کیوں؟ ہمیں سب سے پہلے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اپنی ساری چیزوں کا مدار اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی میں ہمیں سکھایا جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے نفع بھی رب کی جانب سے، نقصان بھی رب کی جانب سے، تکلیف بھی رب کی جانب سے، صحت بھی رب کی جانب سے۔ بالآخر ہمیں سمجھانے کے لیے ایمان ہمیں حوصلہ دیتا ہے کچھ بھی ہے بس اللہ کی جانب سے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں نے تو ٹائٹینک بنائی تھی کہ پانی کے اندر ڈوبنے نہیں ہے، ڈوب کیسے گئی؟ میں نے تو فلاں چیز بنائی تھی اتنی ریسرچ کر کے، یہ ڈوبنی نہیں ہے، میری ریسرچ کہتی تھی اس کو یہ نقصان، وہ سوچ سوچ کے وہیں پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ تعالیٰ دین ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، دین ہمیں بتاتے ہیں دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اور خیر خواہی کرنا حدیث مبارکہ دین النصیحہ، 2 لفظ ہیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوں گے، آجی صاحب کا پوتا نہیں آیا، 4 سال کے اتنا سا، وہ اتنا تیز ہے ماشاءاللہ، اسے چھوٹی چھوٹی حدیثیں بڑی زبردست یاد ہو گئی۔ وہ پوچھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کا مفہوم اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے، آپ یقین کریں کہ اس ایک حدیث کا مفہوم سمجھانے بیٹھ جائے زندگیاں چلی جائیں گی، حدیث کا مفہوم ختم نہیں ہوگا۔ مسلمان وہ ہوگا جس کی ذات سے دوسرے کو خیر پہنچتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا چلا جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ہم مقلد ہیں ان کی فقہ کے۔ وہ جناب والا دین کا کام، ابتدا میں تاجر تھے، بڑے علم حاصل کر لیا، تجارت کرتے تھے، کپڑے کی دکان تھی۔ ایک دن ایسا ہوا دوپہر کے وقت نا آسمان پہ بادل چھا گئے، اللہ کرے ہمارے پاس بھی بادل آ جائیں۔ آج تو ویسے ہی مسجد بڑی ٹھنڈی ہے، یقین کریں آج دل سے دعا نکل رہی ہے اللہ جس صاحب کی قبر کو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا فرما دینا۔ جیسے انہوں نے مسجد کو، اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اسی طرح کے 2-3 بڑے بڑے ایسی ادھر بھی لگوا دے، بڑے چلر وہ لگے ہوئے، مسجد ٹھنڈی ہو، بندہ مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے زمانے کی تپش سے، باہر کی پریشانیوں سے اور باہر کی تکلیفوں سے اللہ کے گھر کے اندر آئے تو ایسے لگے داخل ہوتے الحمدللہ۔ یہ جو پہلا جملہ نکلے گا الحمدللہ، یقین کرے میرا رب اسی کے اوپر فیصلے فرما دے گا۔ بہرحال آج اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی مسجد عطا کی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کے ٹھنڈا ہونے میں جو سبب بن رہے ہیں، حاجی صاحب سبب بنے، ان کے ساتھ جو بھی ان کے متوسلین ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ یار وہ دروازہ بند کر دے، وہاں سے ٹھنڈک باہر نکل رہی ہے۔ تو میں عرض کیا کروں، امام ابو بادل آگے، موسم بنا، انہوں نے دکان بند کر دی، دکان بند کر کے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا امام صاحب آپ تو دکان لیٹ بند کرتے ہیں، آج اتنی جلدی دکان بند کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ جملہ سنیے گا۔ کہنے لگے میں اس لیے دکان بند کر کے جا رہا ہوں، میرا کام ہے تجارت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نفع پہنچانا۔ اب موسم بدل گیا ہے، روشنی مدھم پڑ گئی ہے، ممکن ہے کہ کوئی کپڑا خرید کرنے والا آئے اور کپڑا خرید کرتے وقت وہ ہلکے کپڑے کو کہیں روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے اچھا سمجھ کے مجھ سے مہنگے داموں خرید کے چلا گیا نا، اس بیچارے کا نقصان ہو جائے گا۔ میں اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنی دکان ہی بند کر کے جا رہا ہوں۔ ہے مسلمانوں کا عجیب خیر خان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور ہے۔ ایک صاحب منڈی کے اندر گئے، ہم بھی جاتے ہیں منڈیوں کے اندر، ہم بھی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اس وقت کی بھی حالت سنیں، گھوڑا خرید کے لائے، مسلمان تھے، گھوڑے جہاد کے لیے پالتے تھے، گھوڑا خریدا، گھوڑے کی قیمت طے ہوئی 1000 درہم۔ گھر لے کر آگے، ایک دوسرے صحابی ملنے کے لیے پوچھا گھوڑا خریدا ہے؟ جی جی گھوڑا خرید کے لایا ہوں۔ کتنے کا خرید کر کے لائے ہو؟ کہا آپ بتائیں اندازاً کتنے کا ہوگا گھوڑا؟ گھوڑے کو اچھی طرح دیکھا، اوپر نیچے ٹٹولا، ٹٹولنے کے بعد کہا مجھے یوں لگتا ہے یہ گھوڑا مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کی 1500 درہم قیمت تو ہوگی۔ کہا واقعی؟ کہا جی ہاں۔ ایک اور صحابی کو بلایا، آپ بتائیں جی گھوڑے کی کتنی قیمت ہوگی؟ کہا میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا مارکیٹ ریٹ کے مطابق 1500 درہم کا تو ہوگا۔ یہ صحابی جو 1000 کا خرید کے لیتے نے کہا آپ یہاں بیٹھے، آپ ذرا پانی پیئے، میں ابھی آیا۔ فوراً جس کے پاس سے خریدا تھا اس کے گھر پہنچے اور گھر پہنچ کے کہا میرے بھائی میں نے جو تجھ سے گھوڑا خریدا نا 1000 درہم کا، مارکیٹ کے اندر تو اس کی 1500 درہم قیمت ہے، یہ 500 درہم مزید قبول فرمائیے، میری وجہ سے آپ کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور ایک ہم تو جناب والا 1000 والا 500 میں خرید کے لیں گے۔ ایسے کہتے ہیں، ہماری تو اپنی حکمت عملی ہے نا، ہمارا تو ابھی حکومت نے سمری بھیجی ہو، صرف سمری بھیجی ہو کہ 20 روپے پیٹرول مزید بڑھانا ہے، مارکیٹ میں آپ جاؤ، یقین کرو ایک ایک چیز آپ کو 20-20 روپے مہنگا ملنا شروع ہو جائے گی۔ تاجروں سے پوچھو کیوں مہنگی ہو گئی؟ پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا۔ او بھائی تیرے پاس تو مال پہلا پڑا ہے نا، بس پیچھے پیٹرول مہنگا ہو گیا، اور اگر سستا ہو جائے تو پھر مارکیٹ میں لینے کے 1 روپے بھی سستا نہیں کریں گے۔ اس سے آپ پوچھیں بھائی پیٹرول تو سستا ہوا، آپ کا ریٹ کیوں کم نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے یار ہمارے پاس مال پرانا پڑا ہے، جب مال بیچنے یعنی سستا کرنے کی باری ہے پھر نہیں کریں گے، مہنگا کرنا ہو تو فوراً سے مہنگا۔ یہ تجارت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بہرحال ایک اور واقعہ آپ دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں دین خیر خواہی بتاتے۔ تابعین کا دور ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے بعد جو دور آیا وہ تابعین کا دور ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی ہو، پھر ایمان کی حالت کے اندر ہی دنیا سے گیا ہو۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اب تابعین کا دور ہے، ایک شخص نے دوسرے کے پاس سے زمین خریدی، پلاٹ خریدا، کوئی رقبہ خریدا، اس رقبے کے اندر کاشتکاری کر رہے، کاشتکاری کرتے ہوئے ہل چلاتے ہوئے ذرا گہرا ہل چلایا تو نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ اب نیچے سے خزانہ نکل آیا، ہمارے ہاں تو جناب امریکہ فوراً پہنچ جاتا، یہ تیل نکلا ان کو پھڑکا دو۔ افغانستان میں جنگ ہوئی تھی، اسی لیے تو تھی، ان کے سارے ذخائر کے اوپر حملہ کر یہ جناب والا اس نے نکلا، خزانہ نکلا، سب خزانے کو اکٹھا کیا، جس کے پاس سے پلاٹ خریدا، رقبہ خریدا، پہنچ گیا جناب میں نے آپ کے پاس سے زمین خریدی تھی، آپ کی زمین سے یہ خزانہ نکلا ہے، یقیناً یہ خزانہ آپ کا ہوگا، میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کتنا بڑا تقوی ہو گیا، مجھے مل جاتا میں تو چھپا کے رکھ لیتا نا، پھر اسی سے عمرے پہ بھی چلا جاتا، اسی سے حج پہ بھی چلا جاتا، چھپا کے رکھ، اٹھایا خزانہ، جا کے مالک کو جا کے دیا، بھائی میں مسلمان ہوں، مسلمان کا کام ہے دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور میری آپ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ آپ کا خزانہ آپ کی زمین سے نکلا، میں نے آپ کو قیمت زمین کی دی ہے، خزانے کی نہیں دی، یہ خزانہ نکلا، اس کو آپ واپس قبول فرما لیجئے۔ یہ تو اس کا تقویٰ تھا۔ اگلے کا تقویٰ دیکھو، اس نے کہا بھائی میں نے آپ کے پاس زمین بیچی، وہ خزانہ میرا بھی نہیں ہے، میں نے بھی نہیں دفن کیا، میں نے زمین بیچی، زمین کے ساتھ جو کچھ تھا میں نے سب بیچ دیا، یہ خزانہ آپ کا مقدر ہے، آپ کا رزق ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اب دونوں جھگڑ رہے ہیں، پہلا کہتا میرا نہیں ہے،
دوسرا کہتا میرا بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا, ہمارے ہاں تو جھگڑے. دونوں نے کیس دائر کیا. قاضی وقت ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیس کیا ہے, پہلا کہتا ہے میں نے زمین خریدی, خزانہ نہیں خریدا, یہ خزانہ میرا نہیں ہے, اس کو دے دیجئے, اس پہ میرا حق نہیں. اور دوسرا کہتا ہے جناب میں نے زمین کے پیسے لے لیے, 7 خزانے کے بھی آ گئے ہیں, یہ خزانہ میرا نہیں ہے, اس کو دے دیجئے. قاضی صاحب پریشان, ہم تو یہاں کہتے ہیں میرا حق نہیں دے رہا, دوسرا کہتا ہے میرا حق نہیں دے رہا, وہ کہتا ہے میرا حق نہیں ہے, وہ کہتا ہے میرا حق نہیں. قاضی صاحب نے دونوں کی, اب قاضی کی بھی حکمت عملی سنیے. صحابہ کرام ہے نا میرے آقا کے تربیت یافتہ ہیں, دونوں کا کیس سنتے سنتے اندازہ لگایا. اس سے پوچھا تیرے اہل و عیال میں کتنے لوگ ہیں, اس سے پوچھا تیرے عیال میں کتنے لوگ ہیں. پتہ کیا کہ جس کی زمین تھی نا, جس نے پہلے بیچی تھی, اس کی ایک بیٹی ہے نوجوان, اور جس نے زمین خریدی ہے اس کا ایک نوجوان بیٹا ہے. قاضی صاحب دونوں کی بات سنتے 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 میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, آپ بھی لینا نہیں چاہتے, یہ بھی رکھنا نہیں چاہتا, آپ بھی اپنا حق نہیں سمجھ رہے, یہ بھی اپنا حق نہیں سمجھ رہا, تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے آپ اپنے بیٹے کا نکاح اس کی جوان بیٹی کے ساتھ کر دیجئے. بیٹا اور بیٹی کا نکاح کر کے دونوں مل کر کے یہ خزانہ ان کو نکاح میں تحفے کے طور پر دے دیجئے. یہ بھی مسلمانوں کا دور تھا نا, خیر خواہی کا جذبہ کہ دوسرے مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, یہ ایمان ہے. اور آپ یقین کریں خدا کی قسم یہ خیر خواہی کا جذبہ صرف مال پہ نہیں, یہ تو خیر خواہی کا جذبہ ہمیں صحابہ کی جانوں کے اوپر بھی نظر آیا ہے. وہ میدان جنگ کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ میرے پیغمبر کے صحابی ہے, زخموں سے چور چور ہے, پیاس سے مجبور ہے, بدن سے لہو نکل رہا ہے, سخت گرمی ہے, میدان جہاد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں, اٹھ کر چلنے کی ہمت نہیں ہے, بلند آواز سے آواز لگاتے ہیں العطش العطش, ہے کوئی مجھے پانی پلانے والا, مجھے پیاس لگی ہے, میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اٹھ کر جا کر پانی کا گلاس پی لوں. وہ آیا خدمت کرنے والا, پانی کا گلاس ہاتھ کے اندر لے کر میرے پیغمبر کے صحابی کے پاس آیا, پانی کا پیالہ قریب کیا, زخمی صحابی نے پانی کا پیالہ لیا, ہونٹوں کے قریب لائے, توجہ توجہ توجہ, بڑا آسان ہوتا ہے, بڑا آسان ہوتا ہے زبان سے کہنا کسی کے لیے قربانی دے دوں گا, بڑا آسان ہوتا ہے زبان سے کہنا کہ میرے اندر ایثار اور ہمدردی ہے, میں دوسروں کا خیر خواہ بھی ہوں, لیکن خدا کی قسم سخت گرمی کے اندر, پیاس کی شدت کے اندر ٹھنڈے پانی کا گلاس کسی دوسرے کو دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. قربان پیغمبر کے صحابہ پر میدان جنگ ہے, زخمی حالت کے اندر میدان جنگ کے اندر لیٹے ہوئے, پیاس لگی ہے, پانی کا پیالہ قریب آیا, منہ کے قریب کیا, ابھی ہونٹ کو لگا نہیں تھا, دوسرے صحابی نے بلند آواز سے کہا العطش العطش, مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلایا جائے. رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے زخمی صحابی نے پانی کا پیالہ اپنی زبان کو نہیں لگایا, اپنے ہونٹ کو نہیں لگایا, بلکہ پیالہ دوسرے زخمی صحابی کے پاس بھیج دیا. ایک سے پیالہ چلا دوسرے کے پاس, دوسرے سے پیالہ چلا تیسرے کے پاس, تیسرے سے پیالہ چلا چوتھے کے پاس, چلتے چلتے 7ویں صحابی کے پاس پیالہ پہنچ رہے. چھٹا صحابی زخمی ہے, پانی پہنچتا ہے نہیں پیتا, کہتے نا 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 مجھ سے پہلے اس کو پلا دو, وہ جو 7واں پیاسا ہے. پلانے والا بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا, 7ویں کے پاس پہنچا نہیں تھا کہ اس کی روح پہلے میرے رب کے دربار میں پہنچ چکی. یہ بھاگتا ہوا چھٹے کے پاس آیا, چھٹا شہید ہو گیا, بھاگتا ہوا 5ویں کے پاس آیا, 5واں شہید ہو گیا. میرے رب کو یہ ان کی ادا اتنی پسند آئی, قرآن پاک کی آیت بنا کے اتار دی, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسرے مسلمان کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے ہیں. ایک ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن کب؟ جب گرمی زیادہ ہو, اندر صف بنانی ہو, اور صف بنانے کے عالم کے اندر اندر حبس بھی ہو, ہم دوسرے کو کہتے ہیں چل یار تو اگلی صف میں چلا جا, ہم خود پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اندر کا حال ہر جگہ خالی ہوتا ہے, یہ والا کونا بھی, یہ والا کونا بھی, ہم پچھلے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار تو آگے چلا جا, تو آگے چلا جا. ہمارا اشار یہاں ہوتے ہیں, اور جب پرافٹ کی بات آتی ہے پھر کہتے ہیں تو پیچھے ہو جا, میں آگے جاتا ہوں. بغداد کے اندر اس وقت جب مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا, ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان تھا, میں مسافر بن کر گیا. اب مسلمانوں کا جذبہ, جب ایمان تھا اس وقت جذبے کیا تھے, جب اسلام تھا اس وقت خیر خواہیاں کیا تھی. میں ہوٹل کے اندر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا, ساتھ دوسری ٹیبل کے اوپر ایک بندہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا غور سے. میں بڑا پریشان, نیا علاقہ تھا, نیا شہر تھا, کہ مجھے کیا گھور رہے.
کہیں مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ کہتے میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا، کھانا کھا کے میں بل دینے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا۔ جب میں کاؤنٹر پہ گیا تو میں نے کہا جی میرا بل کتنا بنا؟ اس نے کہا جناب آپ کا بل ادا ہو گیا، آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پوچھا کس نے ادا کر دیا؟ مجھے تو یہاں جاننے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ کہا وہ جو ساتھ ٹیبل پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، آپ کو غور سے دیکھ رہا تھا، وہ آپ کا بل ادا کر کے گیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا وہ یہ کیا کر گئے، یہ جو ٹیبل پہ بندہ کھانا کھا رہے ہیں نا، یہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے محلے کے اندر مسافر ہے، اور ہم مسافروں سے کبھی پیسے نہیں لیا کرتے، اس کے حصے کا بل میں ادا کر کے جا رہا ہوں، یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو میری طرف سے کھانا کھلا دینا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، کہتا ابھی تو حیرانگی یہاں تھی، میں وہاں سے باہر نکلا، مارکیٹ کے اندر گیا، ایک کپڑے والی دکان کے پاس پہنچا، مجھے کپڑا پسند آ گیا، میں نے کپڑا پسند کیا، کپڑے کا ریٹ طے کیا، پیسے دینے لگا، مجھے دکاندار نے کہا، میں نے کہا مسلمان جب ہوتے ہیں نا، پھر دیکھیں دل میں جذبہ کیسا ہوتے ہے۔ کہتا میں نے ریٹ طے کیا، ریٹ طے کر کے پیسے نکال کے دیے، مجھے دکاندار نے کہا میرے بھائی ایک درخواست کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہتا آپ کو کپڑا پسند ہے، ریٹ طے ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، آپ یہ کپڑا مجھ سے نہ خریدیں، آپ یہ کپڑا وہ میرے سامنے والی جو دکان ہے نا، یہی کوالٹی، یہی کلر، یہی چیز، یہی دام، اس کے پاس سے آپ جا کے خرید لیں، اتنے ہی پیسوں میں جوڑا وہاں سے جا کے خرید لیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، ریٹ آپ کے ساتھ طے کیا، چیز آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں، مجھے پسند آپ کے پاس آئی، کون سا دکاندار ہے جو اپنی دکان سے بیچنا نہ چاہے، پرافٹ کمانا نہ چاہے؟ اس نے کہا یار یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں صبح سے آیا ہوں، میں بھی اور وہ بھی، دونوں نے دکان برابر کھولی ہے، اب تک میرے اللہ نے مجھے اتنا رزق دے دیا کہ میرے بچوں کے آج کا شام کا کھانا بن جائے گا۔ وہ جو سامنے والا دکان والا ہے نا، وہ بھی صبح میرے ساتھ آیا تھا، لیکن اس بیچارے کے پاس ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا۔ چلو میں اگر اس کی ویسے مدد کروں گا نا تو وہ لے گا نہیں، چلو مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میرا تو رزق آج کا ہو گیا ہے، آپ جائیں اور اس کے پاس سے وہ کپڑا خرید لیں، میری اس کے ساتھ خیر خواہی یہ ہوگی کہ میں نے گاہک اس کی طرف بھیج دیا، آج کے شام کا کھانا اس کے بچوں کا بھی بن جائے گا۔ اور ایک ہمارا تو کام ہوتا ہے کہ دوسرے کے منہ سے بھی نوالا چھین لیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ سارا کچھ میرے پاس ہی ہو، دوسرے کے پاس ہو ہی کچھ نہ۔ ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا